یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے اپنی بائبل مقدس کو کھولیے۔ یعقوب کا عام خط پہلا باب۔ اور جو پڑھ لکھ سکتے ہیں اور بائبل ان کے گھر میں ہے وہ بھی اپنے ساتھ ضرور اپنی بائبل لایا کیجیے۔ یہ ہماری فتح کی علامت ہے کہ ہم روح کی تلوار کے ساتھ خدا کے حضور ابلیس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کے اور خدا یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہی حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ اے خدا، تیری حضوری کے لیے شکر کرتا ہوں، اور اے خدا، چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور اس تیری معموری اور تیری حضوری اور القدس کی قدرت کے لیے اور پاک روح کی ریزش کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا، تیری مصباح کی آگ ابلیس کے تمام کاموں کو جلا دیں، اور اے خدا، آج یہ زندگیاں برکت پائیں، شفا پائیں، تندرستی پائیں، اور اے خدا، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میری دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہاری ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے،
اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے کیا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ پا سکتا ہوں۔ یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ پا سکتا ہوں اور یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں پالوس جب کلام مقدس کو تحریر کر رہا تھا تو وہ بہت سی مشکلات میں سے گزر رہا تھا اور بہت سے آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اسی دوران اس نے جب اس کلام کو جو اس پر نازل ہوا اور اس نے ضبط تحریر کیا تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں دکھ اور مصیبت میں گزرنا ہے، اور اسی طرح یعقوب پالوس بھی جب کلام نازل ہوا اور وہ آزمائشوں میں، جیل میں اور دکھوں میں تھا، اور اسی طرح یعقوب بھی ان آیات میں آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی دوسری آیت، اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ عزیزو، جب ہم پالوس رسول کے مکتوبات اور یعقوب کا عام خط پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس بھی بڑے دکھوں سے گزرا اور اس نے مشکلات کا سامنا کیا، اور اسی طرح جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو جو آزمائشیں اور جو مشکلات اور جو دکھ اور مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم ان پر مسیح کے وسیلہ سے فتح پا سکتے ہیں، اور جو آزمائشیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ان آزمائشوں میں فتح حاصل کرتے ہیں۔ اور آزمائشیں طرح طرح کی ہیں، لیکن مسیح کی قوت ان آزمائشوں پر فتح پانے کے لیے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر ہم آزمائشوں میں فتح یاب ہوتے ہیں، یا ان آزمائشوں میں ہم فتح یابی حاصل کرتے ہیں، اور جو اسٹرینتھ اور قوت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے۔ گویا مسیح کے وسیلہ سے ہم اپنے ان مسائل پر فتح پاتے ہیں، اپنے ان دکھوں پر ہم فتح پاتے ہیں، اور کلام خدا میں واضح طور پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو ہم اپنے ایمان کی آزمائش اور جو صبر پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر صبر آتا ہے، اور یہ پروسیس مسیح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم آزمائشوں میں صبر حاصل کرتے ہیں تو وہ صبر ہمیں ہمارا خدا یسوع مسیح دیتا ہے۔ مصیبتوں میں، دکھوں میں اور بیماریوں میں صبر کی قوت ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے، اور ان بیماریوں پر فتح یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے، اور ان بیماریوں سے شفا
ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں یہ جو پرابلمز آتی ہیں، ہمیں ایک طرف تو پرابلم ہے اور دوسری طرف خدا کی قوت ہمیں حاصل ہوتی ہے تاکہ ہم ان آزمائشوں میں قائم رہیں، ہم ان دکھوں میں اپنے مسیح کے ساتھ رہیں، اور پھر مسیح ہمیں ان دکھوں سے خلاصی اور رہائی اور آزادی بخشے۔ عزیزو، ان آزمائشوں میں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، حقیقی فتح ہمیں یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے ہم یقینی طور پر اس خوشی کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں جیسے ہے، میرے ساتھ دیکھیے یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو، اب یہاں آزمائشوں میں پڑھنا ہے، لیکن تیسری آیت میں لکھا ہے تو اس کے یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اب جب کوئی انسان آزمائشوں میں پڑتا ہے تو اس آزمائش میں اسے کمال خوشی حاصل نہیں ہوتی اگر مسیح اس کے ساتھ نہیں، لیکن جب ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا یسوع ان آزمائشوں سے ہمیں چھڑا کر شادمانی بخشے گا، ان دکھوں سے چھڑا کر ہمیں خوشی اور کمال خوشی بخشے گا، اور اس طرح مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اندر شادمانی آتی ہے، مسیح کے وسیلہ سے ہمیں کمال خوشی حاصل ہوتی ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی سے تمام دکھ اور تمام پریشانیوں میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اب مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کسی بات کی کمی نہیں رہتی، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی بات کی بھی کمی نہ رہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں افسیوں چھٹا باب افسیوں چھٹا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب مسیح کے وسیلہ سے اور وہ ہتھیار جو ہمیں خداوند سے ملتے ہیں، ہم ان ہتھیاروں کے وسیلہ سے اور اپنے یسوع کے وسیلہ سے ہم جب وہ ہتھیار باندھ دیتے ہیں تو برے دن میں ہم مقابلہ کرتے ہیں اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہتے ہیں۔ آپ مصیبت میں، بیماری میں اور پریشانی میں آپ قائم اس وقت رہیں گے جب مسیح آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر مسیح کے بغیر آپ سوچیں گے تو پھر آپ مسیح کے بغیر آپ اس دکھ سے نکل ہی نہیں سکتے، بلکہ اس دکھ میں قائم ہی نہیں رہ سکتے اپنے مسیح کے ساتھ۔ اگر مسیح آپ کو قوت نہ دے، مسیح آپ پر فضل جاری نہ کرے اور مسیح آپ کو نہ چھڑائے، عزیزوں، ہم جب تک اس کے سارے ہتھیار نہیں باندھ دیتے ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ ہتھیار ہمیں ہمارے خدا سے ملتے ہیں، اور ہمارا خدا ہمارا ہادی ہوتا ہے، ہمارا رہنما ہوتا ہے، اس لیے ہم اب فتح پاتے ہیں۔ اگر مسیح قوت نہ دے تو صرف ہتھیاروں سے آپ فتح نہیں پا سکتے، بلکہ ان ہتھیاروں کے ساتھ ہی مسیح کی طرف سے جو ہمیں اسٹرینتھ یا قوت حاصل ہوتی ہے، اس قوت سے ہم فتح پاتے ہیں اور اس قوت سے ہم اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ عزیزو،
یسوع ہمیں قوت دیتا ہے، نہ صرف برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے ٹف ٹائم میں، بلکہ ہمیں روحانی طور پر بڑھاتا ہے کہ ہم آزمائشوں اور مشکلات کا روحانی ہتھیاروں سے لیس ہو کر مقابلہ کریں۔ کتنی عظیم بات! یعنی مسیح صرف ہمیں برداشت کرنے کی قوت ہی نہیں دیتا، یہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں ان آزمائشوں اور ان مسائل پر فتح کے لیے قوت بھی دیتا ہے۔ ایک تو برداشت کی قوت دیتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں کو برداشت کریں تاکہ ہمیں صبر پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں روحانی ہتھیاروں سے مزین کرتا اور ان مشکلات اور ابلیس کے ان سارے کاموں پر فتح کے لیے ہمیں قوت بھی دیتا ہے، تاکہ وہ پرابلم باقی نہ رہے، وہ مشکلات قائم نہ رہے، اور ابلیس جو ان مشکلات کو پیدا کرنے والا ہے اس کا کلا کما ہو جائے، اور مسیح عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مسیح کے وسیلہ سے آج ہمارا مضمون ہے، یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ پا سکتا ہوں، شفا پا سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، صبر کر سکتا ہوں، اور رہائی کے لیے مقابلہ کر سکتا ہوں، اور یہ مسیح کے وسیلہ سے۔ مسیح ہمیں ان مشکلات میں صبر بھی دیتا ہے، تو اس کے عطا کردہ صبر سے ہم صابر ہوتے ہیں، اور مسیح ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ قوت سے ان بدی کی قوتوں کا مقابلہ کریں اور ان پر فتح پائیں، ان ابلیسی قوتوں کا جو ذہنی انتشار کا باعث ہے، ہم مسیح کی قوت سے فتح پائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور وہ جو قوت ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے وہ میرے اور آپ کی یسوع کی ہے، اور جب وہ قوت ہمیں ملتی ہے، جب وہ قوت پاتے ہیں اور جب قوت سے ملبس ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے مسائل، وہ ساری تکالیف آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر بیماریاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، مصیبتیں جانا شروع ہوتی ہیں، بحران دور ہونا شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنے کی قوت میرے اور آپ کی یسوع سے ہمیں ملتی ہے۔ عزیزو، وہ ہمیں برداشت کی قوت بھی دیتا ہے، ہمیں روحانی طور پر بڑھاتا ہے تاکہ آزمائشوں اور مشکلات پر ہم فتح کو حاصل کریں۔ عزیزو، عام زندگی میں مایوسی اور کام کا فوری نہ ہونا یہ انسانی زندگی پر ہتھوڑے لگاتا ہے، اور جس سے مایوسی بڑھتی ہے، جس سے تاخیر کے باعث بے دلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو، خدا ہمیں قوت دیتا ہے ہم مایوسی میں بالکل بکھر نہ جائے، اسی خدا ہمیں قوت دیتا ہے، اور یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی برداشت کر سکتا ہوں، فتح پا سکتا ہوں، ابلیس سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ عزیزو، آپ کے لیے، میرے لیے کس قدر خدا نے یہ راستہ کھولا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے فتح پائیں یا ہم فتح پا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مسیح کی قوت کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کی دی ہوئی اس قوت کا ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ وہ قوت ملے اور ہم فتح پائیں۔
وہ قوت ملے اور ہماری فتح ظاہر ہو، ہم قوت پائیں اور پھر برداشت۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں برداشت ہی نہیں ہوتی، اگر کوئی بات کر لی تو ایک دم آگ بگولا ہو جائیں گے اور پھر ایسی کوئی ترچھی اور کڑوی بات کہیں گے اور ان تلخ اور ان کڑوی باتوں سے پھر پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی درستگی کیا ہے؟ ہمیں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر مسیح کے بغیر ناممکن ہے، اور مسیح ہمیں صبر کے لیے قوت دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے منسلک ہو جائیں، تاکہ ہم رک نہ جائیں، تاکہ ہم گر نہ جائیں۔ عزیزو، یسوع مسیح میں ہم اپنی آنکھیں چیزوں پر نہیں، یسوع پر لگاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ایسا پرابلم جو حل نہیں ہوتا نا، ہم یسوع کے قدموں میں آتے ہیں تو یسوع ان مسائل اور ان دکھوں کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مسیح کی قوت اور مسیح کا زور چاہیے، اور وہ ہم لے سکتے ہیں اپنے خدا سے، اور وہ ہمارے لیے قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ فلپیوں 4 باب، فلپیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا، گھٹنا سیکھا ہے۔ پالس رسول فلپیوں کو اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے کہ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں، کیونکہ مسیح پست ہونے کی قوت دیتا ہے، اور بڑھنا جانتا ہوں، بڑھنے کی قوت بھی مسیح دیتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے۔ عزیزو، اب بڑھنے کے لیے قوت یسوع کے پاس، گھٹنے کے لیے قوت مسیح سے، ہر ایک بات میں اور سب حالتوں میں خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں یسوع کی قوت کی ضرورت ہے، یسوع کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب پالس رسول اس کا نچوڑ پیش کرتا ہے، انگریزی کرتا ہے اور ہمیں بیان کرتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، یعنی یسوع مسیح جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس بخشی ہوئی طاقت سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کتنی دلیری کی بات ہے، کتنی جرات کی بات ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم بھی سب کچھ کریں، ہم شفا پائیں، ہم بیماریوں سے رہائی پائیں، ہم ابلیس کے منصوبوں پر فتح پائیں۔ عزیزوں، مسیح کی قوت
یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ابن 4 باب اس کی 13ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مسیح کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بہار آتی ہے، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، اور یہ صرف مسیح کے وسیلہ سے۔ عزیزو، مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے قوت، حاصل ہوئی ہے خوشی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 57 آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اب خدا باپ کا بھی شکر ادا پالوس رسول کر رہا ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 57 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اب وسیلہ ہے فتح کا یسوع، مسائل کے حل کا وسیلہ ہے یسوع، اور مقابلہ ابلیس سے کرنے میں قوت رکھتا ہے یسوع۔ اب مسیح کے وسیلہ سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہم سب مسیح کے وسیلہ سے سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی تندرست ہو سکتے ہیں، بدروں سے آزادی پا سکتے ہیں، اور بیماریوں سے چھٹکارا اور رہائی پا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے اور سب کچھ پا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے یسوع سے، ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 57ویں آیت، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ فتح پا کر اس کی شکر گزاری کرنا لازم ہے۔ آج صبح ایک خاتون آئی، جب اس کا شوہر ٹھیک نہیں، وہ ریگولر آتی، لیکن اب پھر چند دن سے نہیں آ رہی، اور آج پھر آئی، اور وہ ریگولر آتی رہی کہ اس کے شوہر ٹھیک نہیں تھا۔ اب شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، اب اسے آنا بند۔ لیکن ہم کام کے ہونے کے بعد بھی اپنے مسیح کے ساتھ رشتہ نہیں توڑتے، نہیں تعلق توڑتے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ وسیلہ قوت ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، وہ قوت دیتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ قوت دیتا ہے، ہم فتح پاتے ہیں، وہ قوت دیتا ہے، تو اس کی قوت سے ہم ابلیس کے منصوبوں کو ناکام اور نیست کرتے ہیں۔ عزیزو، یسوع کے وسیلہ سے
سب کچھ پا سکتے ہیں۔ یسوع کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا سب کچھ سے مراد؟ آزمائشوں میں فتح پا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، کاروبار چل سکتا ہے، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے مسیح کے ہو جائیں، اپنے خدا کے ہو جائیں، اس کی اطاعت اور اس کی رہنمائی اور اس کی مرضی کے عین مطابق چلے، تو پھر اس کے حضور سے اور اس کے پاک تخت سے، اس کے مصباح سے پھر آگ آتی ہے اور ہم قوت پاتے ہیں، اور پھر اس قوت سے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہمیں یہاں ملتی ہے کہ ہمیں خدا کا شکر اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ کتنی عظیم بات کہ خدا ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے انٹرونشن کرتا ہے، اور جو ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن خدا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 16واں باب، یوحنا کی انجیل 16واں باب، یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت پر لکھا ہے، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس پہ ہم نے پڑھا 16ویں باب، یوحنا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تم مجھ پہ اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا۔ عزیزو، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن مسیح کے فضل سے، لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں قوت فتح کے لیے اپنے مسیح سے حاصل ہو۔ اور جیسا میں بتا رہا تھا کہ وہ عورت ریگولرلی آتی رہی، اس لیے کہ اس کا شوہر ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر ایک لحاظ سے اسے جواب دے چکے تھے، اور اس سے خدا ان کے گھر آنا شروع، خدا نے اسے قوت دی، اور جب اس کا شوہر ٹھیک ہو گیا تو وہ سمجھی کہ بس یہ تو ہونا ہی تھا۔ بائبل یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کریں، اب قوت مل گئی، مسئلہ حل ہو گیا، پرابلم جاتی رہی، تو یہ نہیں آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن ختم ہو جائے، بلکہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق اور مضبوط ہو جائے، دعا کے ذریعے سے، اس کے گھر میں آنے کے ذریعے سے، گیتوں اور زبوروں کے گانے سے آپ اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں کہ اس سے مجھے قوت دی ہے۔ اب پھر آپ کے اندر تکبر، آپ کے اندر بڑا پن، آپ کے اندر ایسی باتیں جو خدا کو ناپسند ہے وہ نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے برعکس جو خدا کو پسند ہے نا وہی کریں۔ اور جب آپ کسی کی پسند پر چلتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی کو پورا نہیں کر پاتے، پھر آپ اپنی مرضی کو کر ہی نہیں سکتے پورا۔ لیکن جب آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو جو خدا چاہتا ہے وہی کریں گے، اس لیے کہ آپ کو سروائیو کرنے کی قوت خدا نے دی ہے، اور خدا یقیناً اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا۔ دیکھیے پہلا پترس میرے ساتھ دیکھیے پہلا پترس 30 باب 18
پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو۔ خدا برکت چاہو کیونکہ تم پر برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، نامیات، بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اب خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور جو بائبل میں تعلیمات ہیں اس کے عین مطابق آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہی رہیں، اور اس کے لیے ہمیں قوت چاہیے، اور وہ قوت جب ہم مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں تو مسیح کو قوت بخش دیتا ہے، مسیح ہمیں وہ قوت دے دیتا ہے۔ اور آج بھی خدا چاہتا ہے آپ کو قوت بخشے تاکہ آپ آزمائشوں میں فتح پائیں، آپ میں صبر ہو، اور پھر اس صبر سے آپ کو خدا کے جلال کے لیے اس کے اعلیٰ کار اور اس کے خادم بن جائیں، اس کی خادمائیں بن جائیں، اس کے پیغام کو لے کر ہر زندگی تک پہنچائیں۔ عزیزو، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا یقیناً آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور یقیناً آج بھی خدا چاہتا ہے کہ اسی طرح وہ کام آپ کی زندگی میں ہو۔ میرے ساتھ دیکھیے 2 کرنتھیوں 5 باب 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس سے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اب خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ پرانی چیزوں کو آپ سے دور کرے اور نئی چیزیں مسیح کے وسیلہ سے آئیں، بیماری پرانی جاتی رہے اور نئی چیز سے شفا آ جائے، بے روزگاری جاتی رہے اور اس کی جگہ روزگار آ جائے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں یہ نعمتیں اور برکتیں جاری ہوں، اور اس کے لیے ہمیں مسیح کی قوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے پاک حضور آنے کی ضرورت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ یقیناً برکت پائیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے روح سے ہم معمور ہو جائیں اور آزمائشوں میں فتح پائیں، مصیبتوں میں فتح پائیں، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے ہمیں مسیح پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں مسیح کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں مسیح کو
اپنے لوگوں کے درمیان دیکھنا ہے کہ مسیح ان میں کام کرتا ہے، مسیح ان میں اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے، اور مسیح میں یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کو اپنی غیر معمولی قدرت سے آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے شفا کی قوت دینا چاہتا ہے۔ آپ شفا پائیں، صبر کی قوت دینا چاہتا ہے، آپ صبر کریں، اور قوت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کمزور نہ رہیں بلکہ اس کے زور سے آپ زور آور ہو جائے۔ اور یہ ہے خدا کا الہی منصور۔ آج جو کچھ عزیزوں ہم چاہتے ہیں، خدا ہمارے لیے وہی کچھ کر دیتا ہے، اسی کہ ہمیں قوت دیتا، ہمیں طاقت دیتا، ہمیں اپنا زور دیتا، تو ہم اس خدا کے اس قادر اور جلالی نام کو سر بلند کرنے کے لیے اے خدا، ہم کہتے ہیں خدا تیری قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، آئی خدا تیری حضوری کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، آئی خدا تیرے مسا کے بغیر یہ بندھن ٹوٹ نہیں سکتے۔ اور اس طرح ہم اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حضور لاتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم کر لیں گے، ہمیں آتا ہے اور ہو جائے گا، لیکن مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم مسیح کے قدموں میں آتے ہیں کہ خداوند تو مجھے قوت دے۔ اگر حالات ایسے ہیں تو قوت برداشت کی قوت مانگتے ہیں، اور ایسی سچویشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ دکھ ہماری زندگی سے جاتا رہے، یہ بیماریاں جاتی رہیں، یہ پریشانیاں جاتی رہیں، یہ بحران جاتے رہیں، یہ مسائل جاتے رہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں مسیح تو قوت دے، اور اپنی قوت سے، اپنی اسٹرینتھ سے ان قوتوں کو اور اس بیماری کو تو دور کر۔ اور جب آپ مسیح کو کہیں گے تو مسیح اپنے لوگوں کی سنتا ہے، اسی کہ وہ پاک دل کی سنتا، پاک بدن جو اس کے لیے پاک ہے اس کی وہ سنتا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر معجزہ کرتا ہے، اس کے لیے دکھوں کو دور کرتا ہے۔ عزیزو، یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یسوع کے وسیلہ سے آزمائشوں میں برداشت کا صبر پا کر صبر کر سکتا ہوں، روزگار کے لیے اس کی قوت حاصل ہوتی ہے تو روزگار مل جاتا ہے، روزگار ملتا ہے تو خدا کے فضل سے سارے بحران دور ہو جاتے ہیں۔ آج بھی خدا چاہتا ہے ہم اس سے قوت لیں اور ہم کہیں اے مسیح تیرے بغیر میں ادھورا ہوں، تیرے بغیر نامکمل ہوں، اور تیرے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اے خدا مجھے تیری قوت کی ضرورت ہے، تیری پاور کی ضرورت ہے، تو پاورفل ہے، تو قادر ہے، آج مجھے اپنی قدرت سے چھڑا۔ تو عزیزوں، خدا آپ کو تمام دکھوں سے چھڑاتا ہے۔ عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہمارے مسائل کا حل یسوع کے پاس ہے، ہماری بیماریوں سے شفا کی قوت یسوع کے پاس ہے، ہمارے مالی بحران کے حل کے لیے مسیح کے پاس سولوشن ہے۔ تو آج اس کے قدموں میں آئے اور اس سے کہیں یسوع تیرے وسیلہ سے میں تیری قوت سے ان سارے دکھوں پر فتح پاتا ہوں، ان ساری مصیبتوں پر فتح پاتا ہوں، اور آج خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔
اگر آپ کمزور ہیں نا وہ آپ کو قوت دے گا کہ کمزوری چاہتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو وہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے اور اس کے حضور گڑ گڑائے, اسے پکارے, وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آج اس کو کہے کہ یسوع تیرے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور تجھ سے جدا ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے اے خدا اپنی قوت بخش, مجھے اے خدا قوت سے ملبس کر. اور جب آپ قوت سے ملبس ہوں گے تو پھر آپ کے لیے جو چاہتے ہیں خدا آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا اور اونچی آواز سے, اگر آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں, ان آزمائشوں میں فتح کے لیے, غلبے کے لیے خداوند سے قوت مانگے, بلند آواز سے مانگے, آزمائشوں سے فتح میں صبر مانگے, ابلیس پر غلبے کے لیے قوت مانگے. بلند آواز سے, آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی, خوب بلند آواز سے اور بلند آواز سے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے فضل سے آج قوت پائیں اور اس قوت سے, اور یسوع سے قوت ہمیں ملتی ہے. قوت دے, قوت دے, وہ ہمیں قوت دیتا ہے. اور یہ قوت جو ہمیں یسوع سے ملتی ہے, اس قوت سے ہم کمزوری میں زور پاتے ہیں, بے اولادی میں اولاد پاتے ہیں, دکھ میں خوشی پاتے ہیں. اور اگر رکاوٹ ہے, شادی نہیں ہوتی, رکاوٹیں دور ہو جاتی, روزگار نہیں ملتا, روزگار مل جاتا, قرض ہے تو قرض کی لعنت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں مسیح کی قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہ قوت ہمیں ملے اور پھر سارے بدن بیماریوں کے اور بری روحوں کے وہ ٹوٹ جائیں. اور خداوند آپ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے. اسے آپ پر ترس آتا ہے, وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ دیکھنا نہیں چاہتا, وہ فرسٹریٹڈ دیکھنا نہیں چاہتا, ہیلپ لیس دیکھنا نہیں چاہتا, مصیبت زدہ دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن وہ چاہتا ہے آپ اس کے پاس آئیں, رجوع کریں اور اس سے کہیں اے یسوع مجھے تیری قوت کی ضرورت ہے. اس سے کہیں قوت دے, قوت دے پیارے یسوع, مجھے قوت دے. اور جب آپ اس سے قوت مانگیں گے وہ تو فیاضی سے دینے کے لیے تیار ہے. اور آج جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو خدا آپ کو اس قوت سے رہائی دے کر آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے اب اسی قوتوں نے آپ کو گھیرا ہو سکتا ہے ناپاک روحیں آپ کو ستاتی ہو اور آپ سوچتی ہیں کہ یہ کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے. شاید آپ کسی انسان پر اور انسان کی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں, لیکن اپنی توجہ ان سے ہٹا کر آج مسیح کے پاس آ جائے اور اس سے قوت مانگے کہ خدا مجھے قوت دے تاکہ ابلیس کا قبضہ میرے ذہن پر نہ رہے, مجھے قوت دے میرے کانوں پر ابلیس کا قبضہ نہ رہے, اور مجھے قوت دے تاکہ میرا دل مکمل طور پر بحال ہو. اور یہ قوت جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کے بدن سے, آپ کے ذہن سے سارے ابلیس کے منصوبے ناکام ہوتے ہیں, نیست ہوتے ہیں. عزیزوں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے, خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور زندہ خدا کے حضور آئے اور اس کے قدموں میں آ کر اس سے قوت کو مانگے. گناہ کمزور کرتا ہے اور گناہ سے رہائی حاصل کرے تاکہ آپ قوت سے ملبس ہو جائے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. ہاللیلویہ,
हालेलुया। बुलंद आवाज से आप उसके हुजूर, आप में बोलने की कुव्वत नहीं है कि कुव्वत मांगे और इसके लिए भी कुव्वत चाहे, ताकि शैतान ने जो आपके अल्फाज को पकड़ रखा है कि आप पुकार न सके, आज वो सारे बंधन, मेरा ईमान है, आज यीशु तोड़ देगा, इसलिए कि उसकी कुव्वत से सारे अबलीसी मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं। और आज मेरा ईमान है कि खुदा का पाखरू जुम्बश कर रहा है, मेरा ईमान है कि उसका अबर छाया है, और मेरा ईमान है कि मसा के सबब से जुबे टूट जाते हैं और उसके रूह की आग लगी हुई है, और इस आग से आज दागे, तावीज़ और केसरात हमेशा के लिए जलने को है। दोनों हाथों को बुलंद कर ले और मेरे पीछे गई। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया और मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ, और मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू ज़ोरावर है, और मुझे कुव्वत दे ताकि खुदा मैं आज़माइशों में सब्र करने की कुव्वत हासिल करूं और मसाइल को हमेशा के लिए हल कर, मसाइल को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर कर, और मुझे कुव्वत दे ताकि मैं तेरे साथ और तेरे साथ पैबस्त रहूं। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आज जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि तू जो कि कुव्वत कुदरत में लासानी है, तू अपने लोगों को कुव्वत बख्शता है, और उस कुव्वत से तेरे लोग सब कुछ कर सकते हैं, शिफा पा सकते हैं, बंधनों से रहाई पा सकते हैं, कर्ज से निकलकर खुशहाली में आ सकते हैं, बे औलादी को खुदा तो दूर करने पर कादिर है। आज एक एक पर अपने मसा को जारी कर, आज एक एक को शिफा दे, आज एक एक की जिंदगी में बड़े बड़े काम कर। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करना यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। तशरीफ।